بھی کلمہ تلاش کر رہا ہے۔ مصطفیٰ مولا ابو طالب کے چہرے کو چوم بھی رہے، ہاتھ بھی لگا رہے، تو ایمان پہ رہ رہا ہے۔ مصطفیٰ تو ابو طالب کی عصمت کی دلیل دے رہے۔ اکبر سلامت و شاد و آباد، وہ اتنا طاہر ہو اللہ اکبر کہ روح بدن سے نکل بھی جائے تو مصطفیٰ وہ کس حقیقت کا مالک ہے حضرت ابو طالب۔ آکے کہا چچا آپ نے جو مجھ پہ احسانات کیا اس کا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ اب اگر محبوب دعا کرے اللہ اکبر اور خدا تاخیر کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن چچا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بروز حشر آپ کی ایسی شفاعت کروں گا کہ ثقلین کی نگاہیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ، نتیجہ بڑا لطیف ہے یار، میں خود آہستہ ہوا ہوں، جملے کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ چچا میں آپ کی ایسی شفاعت کروں، شاید کوئی جاہل میں جی دیکھا آپ نے خود ہی کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ نے کہا آپ کی شفاعت کروں گا، گنہگار تھے تبھی تو نبی شفاعت کریں گے۔ نے کہا جاہل تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عرفان کے راستے کیا ہوتے ہیں۔ کسی نے صادق امام سے کہا تھا فرزند رسول کب تک آپ ہمیں اپنے نانا کی شفاعت کے لیے دعائیں کراتے رہیں گے جب ہم خود عملی طور پہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہم نہ کوئی حرام عمل کرے اور نہ کوئی واجب چھوڑے تو ہمیں شفاعت کی کیا ضرورت ہے۔ حدیث میرے صادق امام کی ہے، محسوس کیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں او بے وقوف تمہاری اوقات کیا ہے، تمہیں قیامت کی سختی کا اندازہ ہی کیا ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک کے نبی بھی بروز حشر میرے نانا مصطفیٰ کی شفاعت کے محتاج نظر آئیں۔ اکبر، آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی شفاعت میرے نانا کرے، کیا وہ نبی گنہگار ہے؟ نہیں، شفاعت کا مقصد یہ کہ نبی اگر کسی کا درجہ یہاں ہوگا تو مصطفیٰ کی شفاعت کے بعد درجات بڑھ جائیں گے۔ نبیوں کے درجات میں اضافہ ہوگا مصطفیٰ کی شفاعت کرنے سے۔ اور نبی کیا کہہ رہے؟ چچا میں آپ کی ایسی شفاعت کروں گا اکبر کہ ثقلین کی نظریں دیکھتی رہ جائیں گی، جس کی شفاعت کے نبی محتاج۔ میں رکا ہوں، ایک جملہ حل تک آیا ہے۔ یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان میں سے 5 ایسے بندے ہوں جو عقیدے کو سینے میں جگہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ سر اٹھائے میں حدیث اگر مولا کی ہو، آپ دیوار پہ دیوارے اگر اصغر نقوی کا جملہ ہو، یہ میرے عسکری بادشاہ شہنشاہ نے اپنی توقی میں جملہ لکھوایا ہے۔ میرے مالک زمانہ مولا کے بابا نے، مولا نے اپنا اختیار بتاتے بتاتے امام فرماتے ہیں اگر موسیٰ طور پہ پہنچائے گا تو اس کے پیچھے بھی راز یہ ہے کہ اس نے ہماری ولایت کا عہد کیا تھا۔ میں نے پہلے کہا تھا ساروں سے مجھے نہیں چاہیے 5 بندے ایسے ہو جو اس جملے پہ مجھے دعا سے نواز دیں، جو عقیدے کا یہ راز سینے میں سما سکتے ہیں۔ معصوم کہہ رہے موسیٰ طور پہ جو پہنچا تھا وہ اس لیے چونکہ اس نے ہماری ولایت کا عہد کیا تھا۔ امام کے سامنے بیٹھا امام کا صحابی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے فرزند رسول ایک سوال کروں؟ امام نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مولا نبیوں کو نبوت تب تک نہیں ملتی جب تک وہ آپ کی ولایت کا عہد نہ کرے۔ مولا کیا آپ سے بھی امامت عطا کرنے سے پہلے خدا نے کوئی عہد لیا تھا؟ میں نے پہلے کہا ہے جملہ میرے عسکری بادشاہ شہنشاہ کا ہے، عسکر نبی کا نہیں۔ جیسے اس نے کہا مولا نبیوں سے تو خدا نے آپ کی ولایت کا عہد دے کے نبوت دی ہے، مولا کیا آپ سے بھی خدا نے کوئی عہد لیا ہے؟ مولا دیکھ کے کہتے اگر پوچھا ہے
ہے تو سن. امام فرماتے میرے دادا حسن مجتبی سے لے کے میرے بیٹے قائم تک ہم 11 اماموں کو بھی امامت تب تک نہیں ملی تھی جب تک ہم نے اپنے دادا علی کی ولایت کا عہد نہیں کیا. علامتوں شاہ اللہ جب ان علی کی ولایت کے عہد کے بغیر حجتان خدا کو منصب نہیں تو تمہارے اور میرے اعمال کی اوقات کیا ہے؟ علی کی ولایت پہ قائم رہو گے تو ابو طالب مولا راضی ہے. علی کی ولایت پہ قائم رہیں گے تو حسین کی عزاداری قبول. اللہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار علی کی ولایت پہ. ہر جانا ولایت پہ سمجھوتا نہ کرو. اور ہم ہوتے کون ہیں؟ ہمارے ذہن میں بساط ہی کیا ہے کہ ہم ان ہستیوں پہ بحث کرنے بیٹھے. یہی وجہ کسی نے معصوم سے کہا مولا آپ کی روحیں کس سے بنی ہیں؟ امام نے کہا تیرے ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سما سکے کہ ہماری روحیں کس سے بنی ہیں. یہی وجہ ہے کہ صادق مولا نے ایک اپنے صحابی کو اپنے فضائل کی 5000 حدیثیں تعلیم کی. تعلیم کرنے کے بعد امام نے کہا خبردار یہ کسی کو بتانا نہیں، یہ کسی کو بتانا نہیں. امام کی دربار سے جیسے اٹھا دیکھ کے کہتا ہے مولا نے منع کیا ہے کہ کسی انسان کو نہیں بتانا. اب یہ میرے سینے میں سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، مجھ سے ضبط ہوتا نہیں جب تک میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. وہاں سے چلا جنگلوں کا رخ کیا، جنگل میں آ کے کھڑا ہوا. جنگل میں کھڑے ہو کے ابھی پہلی حدیث پڑھنا چاہی تھی. قال امام صادق علیہ السلام حدیث کا پہلا جملہ پڑھا جو مولا نے اپنے فضائل کے راز تعلیم کیے تھے. یا جیسے پہلا جملہ کہا ان درختوں کو آگ لگنا شروع ہوئی. اللہ اکبر، وہیں سے بھاگا دوڑا کہ امام نے اس لیے منع کیا تھا، آخر کوئی تو راز ہے کہ کسی کو بتانا نہیں. اب ایک کنویں کے اوپر آ کے کھڑا ہوا، اس میں منہ ڈال کے کہتا ہے امام نے اپنے فضائل کی حدیث بتائی ہے. ابھی پہلی حدیث پہلا فضائل کا راز پڑھنے لگا یا اس سے مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر کے باہر آنے لگی، اس پانی میں جوش آنے لگا. وہاں سے چلا سیدھا امام کی خدمت میں آیا، دیکھ کے کہتا ہے فرزند رسول آپ نے کس امتحان میں ڈال دیا ہے. اگر میں کسی کو یہ فضائل نہیں سناؤں گا تو یا تو میں مر جاؤں گا یا میں پاگل ہو جاؤں گا. آپ نے میرے سینے میں اتنا بڑا سمندر سما دیا ہے، اب میں یہ کسے بتاؤں؟ درختوں کو سناتا ہوں تو وہ جل جاتے ہیں، اگر مچھلیوں کو سناتا ہوں وہ مر جاتی ہے. فرزند رسول آخر کیا کروں؟ امام نے کہا اچھا تیری مشکل حل کرتا ہوں، نماز عشاء کے بعد آ جانا. ابھی عشاء پڑھا کے امام بیٹھے، یہ امام کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھے اس نے. امام نے ہاتھ پکڑا، دیکھ کے کہتا چل میرے ساتھ. مدینے سے باہر لے کے امام فرماتے اب سنو وہ فضائل جو ہمارے فضائل ہم ہی سن سکتے ہیں. اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے. وہ ہمارے فضائل ہمیں سنا جو ہم ہی سن سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ابھی تک وہ فضائل پڑھے جا رہے ہیں جن کی اجازت جو یہاں والوں کے لیے جب میرا مالک ظہور کرے گا اور میرے قائد مولا کا شفقت کا ہاتھ ہر اپنی رعایا کے سپاہی کے سر پہ آئے گا، اس وقت میرا مالک جب اعلان کرے گا آج سے وہ فضائل پڑھے جائیں گے جو وہاں والوں کے لیے. جب مالک اجازت دے گے پھر وہ ظرف بھی عطا ہو. کس میں ضرورت ہے؟ مولا نے کہا تمہارے ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے.
کہ تم یہ احاطہ کرو کہ ہماری روح ہے کس سے بنے. مولا چلے پھر یہ بتا دیں کہ آپ کے یہ ظاہری بدن کس سے بنے. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں جس سے تمہاری روحیں خلق ہوئی اس سے ہمارے یہ ظاہری. کیا مطلب؟ کچھ آسان کرے. امام نے کہا تمہاری روح میں 5 جواہر ہیں: جوہر ارتقا، جوہر بقا، جوہر علم، جوہر بیان، جوہر خوشبو. یہ 5 جوہر تمہاری روح میں اور یہ 5 کے 5 جوہر ہمارے بدن میں. کہتے مولا کے امام نے کہا جوہر ارتقائی تو ہے کہ روح اگر تمہارے بدن سے نکل جائے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم خواب میں سو رہے ہوتے، وہ روح بدن سے نکلتی ہے، سفر کرتی ہوئی خواب میں امریکہ روح پہنچتی ہے، ادھر مچھر کاٹتا ہے یا چشمے زدن میں وہ روح وہاں سے واپس پلٹتی ہے، پلک جھپک میں وہ روح وہاں سے بدن میں داخل ہوتی ہے. یہ جوہر ارتقا ہے. امام نے کہا جو تمہاری روح میں وہی ہمارے بدن میں. یہی تو وجہ ہے ہم معراج کر کے واپس بھی آ جائے تو بستر بھی گرم ہوتا ہے، پانی بھی چل رہا. اکبر سلامت و شاد و آباد. جوہر ارتقا جو تمہاری روح میں، ہمارے بدن میں. جوہر ارتقا تمہارے روح کو بتا، ہمارے بدن کو بتا. اللہ اکبر. جوہر تمہاری روح بولتی ہے. روح نکل جائے. میں دیکھتا ہوں کوئی کیسے سنتا ہے. یہ سننے کا جوہر خدا نے روح میں رکھا. روح نکل جائے پھر بدن سنتا کیسے؟ یہ تو یہ جنہوں نے 2.25 مہینے کربلا سنی ہے یار، وہ میرا جملہ ضائع نہیں کیجیے گا. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. یہ تو یہ جو ان پہ کربلا میں قربان ہو جائے، یہ اس سے بھی ایسا بدن عطا کرتے کہ ان کی روح تو کچھ ان کا بدن سمجھ میں نہیں آتا. سننے کی طاقت ہماری روح میں، روح نکل جائے تو بدن نہیں سنتا. یہ کیا ہوا ہے عصر عاشور کو؟ حسین کے ہر سپاہی کا سر بھی کٹا ہوا ہے. حسین آخری وقت میں بلائے تو سارے لبیک کہتے ہوئے. حسین نے وہ جو اپنے سپاہیوں کے ہماری روح بولتی ہے. روح نکل جائے میں دیکھتا ہوں بدن کے، لیکن اگر روح نکل بھی جائے تو سر کٹ بھی جائے تو بدن لو کے نیزہ پہ کٹا ہوا سر کو رام پڑ. آخری جو برباد میں کہیں سے نکل جائے گی. میں گفتگو کو تمام کروں، کافی ٹائم بھی ہو گیا پڑھتے پڑھتے پتہ بھی نہیں چلا. جوہر خوشبو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روح میں، ہمارے بدن میں. یہی وجہ ہے اگر روح نکل جائے بدن میں، سبھی کہتے ہیں جلدی تدفین، کہ اگر زیادہ دیر رکھو گے تو بدن بدبو کرنے لگے گا. یہ جوہر خوشبو ہے روح میں. روح نکل جائے تو جوہر خوشبو رخصت ہو جاتا ہے. یہ تو یہ حسین نے کہا کربلا میں آ کے دیکھ لے میں نے اپنے سپاہیوں کو کیسے بدن عطا کیے. اگر میرے جان کا بدن بھی کئی دن کربلا میں پڑا رہے تو مجھ کو عنبر کے تاجر خوشبو سے ان کے کربلا آنا. پر میرے جان کے بدن میں بھی اتنی خوشبو. اللہ اکبر. کہ مجھ کو عنبر کے تاجروں نے بھی ایسی خوشبو پہلے میں. علی کی ولایت پہ کبھی سمجھوتا نہ. یہ توحید کا وہ راز ہے. اللہ اکبر. انہیں وہ مانتے جو انہوں نے کہا بس یہ خدا نہیں، باقی خدا کی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں. اللہ اکبر. اگر یہ یہاں نہ آتے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا توحید کی معرفت. یہ آئے اس لیے تاکہ اس سے ظاہر. اللہ اکبر. آپ اور میں اب یہ اگر بیٹھ کے سوچیں فیصلہ کہ جی ہم پہ کون سی چیز کتنی واجب ہے. آپ اور ہم کیا ممبر سے کہہ رہا ہوں یار، ہر پڑھے لکھے گھر میں علل الشرائع کتاب موجود ہے. کون سا پڑھا لکھا گھر ہے جس میں علل الشرائع لو، اس میں یہ بات لاؤ میں مجھے ابھی گزرا ہے مہینہ. ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہ جناب آپ صرف اہل بیت کا ذکر کرتے،
اب صحابیوں پر میں تجھے صحابیوں کی زبانی صحابیوں کی عزت سناؤں کہ وہ صحابہ ایسے صحابہ لے اللہ اکبر نبی نے کہا ہے میرے صحابی ابو ذر سے بڑھ کے سچائی نہیں ہے. زمین نے جس کا وزن اٹھایا کسی نے معصوم سے کہا مولا ابو ذر سے بڑھ کے سچا نہیں تو پھر آپ امام نے کہا ابو ذر سچا ہے ہم خود سچ ہیں. اللہ اکبر. وہ سچائی ہمیں تو ہے جس کی معرفت ابو ذر کو ہے. ابو ذر سے بڑھ کے سچائی کوئی نہیں. للو شرائع میں کسی نے معصوم سے پوچھا مولا رسول خدا نے یہ کیوں کہا؟ وہ فرماتے ایک دن رات کی تاریخی میرے نانا مصطفیٰ اور میرے دادا مرتضی ساتھ گھر سے نکلے. حضرت ابو ذر کہتے میں نے دیکھا دو چاند ایک ساتھ اندھیری رات میں نکلے کوئی نہ کوئی تو روشنی کی سبیل مل ہی جائے گی. ابو ذر کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چل پڑا. چلتے چلتے مصطفیٰ مولا آ کے قبرستان بنی ہاشم اللہ اکبر چلتے چلتے میرے مولا آ کے قبرستان میں رکے. سب سے پہلے رسول خدا اپنے بابا حضرت عبداللہ کے سرانے دیکھ کے کہتے ہیں بابا میرا سلام علیہ السلام. بیٹا آدھی رات کو خیریت کا بابا میں پوچھنے آیا ہوں آپ کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا علل شرائع میں یہ جملہ نوسط کی مجرم بابا آپ کتنی گواہیاں دیتے؟ دیکھ کے کہا بیٹا ایک خدا کی وحدانیت کی گواہی ایک تیری نبوت اور رسالت کی گواہی. ایک لہجے کے بعد پوچھا بیٹا تم اپنا وسیع اور وزیر کسے بنا رہے ہو؟ کہ بابا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو. کہ بیٹا ایک خدا کی وحدانیت کی گواہی ایک تیری نبوت اور رسالت کی گواہی ایک تیرے بھائی علی کی ولایت کی گواہی. میں نے کہا اگر علی کی ولایت کی گواہی کا اقرار جیسے سرکار عبداللہ نے کیا نا جملہ مکمل کرو پھر نتیجہ دیتا ہوں. جیسے صبح ہوئی ابو ذر فجر پڑھ کے مسجد سے نکلا ہر مسلمان کو روکتا ہے کہ رات نبی کے بابا علی کی ولایت کی گواہی دے رہے تھے. رات نبی کے بابا علی کی ولایت کی گواہی دے رہے تھے. لوگ جمع ہو کے نبی کی خدمت میں آئے. کتنا بڑا بادشاہ ہے وہ بندہ جو اتنی جذبات میں بھی سو رہا ہے یا ہم رہا ہے وہ جانے اور اس کا نصیب جانے. نبی جیسے یہ نبی کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ دیکھے نا ابو ذر کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. کیا کہا میرے ابو ذر نے؟ کہ ابو ذر کہہ رہا ہے کہ رات آپ کے بابا عبداللہ علی کی ولایت کی گواہی دے رہے تھے. نبی دیکھ کے کہتے ہیں خاموش میرے ابو ذر سے بڑھ کے سچائی کوئی نہیں ہے. زمین نے جس کا وزن اٹھایا زمین نے جس کا وزن اللہ اکبر. مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والوں آج نگہبان رسول کا ذکر اور یہ پورا مہینہ آپ نے نعتیں سنی ہے. ہمارے مسلمان بھائی پڑھتے کہ جی نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. میں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے میرے مصطفیٰ مولا خود گئے تھے؟ نہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا. اکبر میں جانے کون پہنچے گا یار کون لطف لے گا. زمین پہ بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا. یا کچھ نے مصطفیٰ کے اشارے سے چاند 2 نیم ہو گیا تھا. میں نے کہا میرے بھائی اگر جس انگلی سے چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ کی انگشت ہوتی ہے. ذرا سوچ وہ انگلی کیا ہوگی جو ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے محمد چلا کرتے ہیں. اکبر سلامت و شاد و آباد. اس کی انگلی کے اشارے سے سورج حضرت ابو طالب تو خود غریب تھے وہ مصطفیٰ کو کہاں سے مانتے؟ میں نے کہا غریب تھے تبھی علی کی آمد پہ 100 اونٹ ذبح کر کے فقراء کو کھلایا تھا.
गरीब थे, तभी सबके में इतने जो है वो फलसफा किए थे। लेकिन मैं तेरा मसला मैं वहां कितनी आसान करूं, ये बच्चा समझ के उठे, ये जितने बच्चे मेरे सामने ना वो भी समझ के, मैं यहाँ खैरपुर की एक गली में, अल्लाह अकबर, अब वो उस गली के रहने वालों से मैं वाकिफ नहीं, मुझे पता नहीं कि उस गली में रहने वाले किस बंदे का क्या स्टेटस है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसकी कितनी माली पोजीशन है, कौन दुनियावी लिहाज से किस दौलत के मेयार पे, मुझे कुछ पता नहीं। मैं जैसे गली में दाखिल हुआ, मैंने देखा गली के बाहर अपने अपने घरों के दरवाजे हर घर के बच्चे बैठे खेल रहे। एक बच्चे को मैंने देखा, उसके हाथ में 200 रुपए का खिलौना, वो उससे खेल रहा। मैं थोड़ा आगे चला, 3 घर गुजरे, फिर मैंने देखा एक घर के बाहर बच्चा बैठा जो 2000 का हेलीकॉप्टर हाथ में लेके खेल रहा। मैं थोड़ा और आगे चला, फिर मैंने देखा एक घर के बाहर बच्चा बैठा है जिसके हाथ में 20,000 का ड्रोन है जो उड़ा रहा है। मैं गली से निकलते ही फैसला कर लिया मैंने, जिसका बच्चा 200 के खिलौने से खेल रहा था, उसकी माली पोजीशन ये, जिसका 2000 के खिलौने से खेल रहा था वो जरा इस लिहाज से माली स्टेटस रखता है, और जिसका 20,000 के खिलौने से खेल रहा था उसकी दौलत का तो फिर ये मेयार होगा। मैंने कहा तू कहता है कि अबू तालिब गरीब थे, घर में फाके थे। मैंने कहा मैंने अबू तालिब के 2 साड़ुओं पे 2 बच्चे देखे, अगर वो बच्चे बचपन में खेलना भी चाहे तो एक सूरज से खेलता है, एक चांद से जिसके बच्चों के हाथ में निजाम कौन सी हकीकत है अली का, जुमला को महसूस करेंगे। जिस अली को आदम भी बेटा न कह सके, उस अली को जो बेटा अली कह के बुलाए उसे अबू तालिब कहते। अल्लाह अकबर। इस बात की सिर्फ वजाहत करूं ना, आधा घंटा इसी में गुजर जाएगा। नबी ने कहा ना, कौन तो नबी है मैं उस वक्त भी नबी हूं जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान भी था। 3 दफा नबी ने कहा। सहाबी सोच रहे क्या हो गया, एक दफा नबी हदीस 3 दफा तकरार करते, 4थी दफा नबी कह रहे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान भी न था। इधर 5वीं दफा मुस्तफा ने ये जुमला कहा, या मस्जिद के दरवाजे से अली मस्जिद में दाखिल हुए। इधर नबी ने कहा मैं उस वक्त भी वली था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान था। अली मुस्कुरा के कहते कुंत वलियन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम खालिक ही नहीं। पानी और मिट्टी से, ये पानी बरसता कहां से? आसमान से। रबीउल अव्वल के महीने में अगर आप खामोश रह गए मुझे दुख होगा। पानी बरसता है आसमान से। मेरे मुस्तफा को खुदा ने कहा लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे न बनाता तो ये आसमान होता ही नहीं। ये आसमान मैंने तेरे सदके में खल किया है। पता चला आसमान सदका है मुस्तफा का और पानी बरसता है आसमान से। पता चला पानी सदका है मेरे मुस्तफा का। एक दिन नबी घर में आए, देखा अली जमीन पे सो। अल्लाह, नबी आके देखे कहते कौन यहाँ? इस मिट्टी के बाप अली, उठिए ना यहाँ से। पता चला अली बाप है मिट्टी का, मिट्टी सदका है अली का, पानी सदका है नबी का। अगर नबी न हो तो पानी नहीं है।
اگر علی نہ ہوتا تو مٹی نہ ہوتی. مٹی صدقہ علی کا، پانی صدقہ نبی کا، اور یہ مٹی اور پانی ملا تو آدم خلق ہوا. مٹی صدقہ ہے علی کا، پانی صدقہ ہے نبی کا. میں نے کہا ڈوب کے نہیں مر جاتے،